السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے احتشام حسین کی تنقید کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ جواب ہے، اشتراکیت سب سے زیادہ سید احتشام حسین کے یہاں ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، احتشام حسین 12 اپریل 1912 عیسوی کو قصبہ ماحول، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، احتشام حسین کا انتقال 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب ہے، احتشام حسین نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کا تقرر لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو فارسی میں بحیثیت لیکچرر کب ہوا؟ جواب ہے، احتشام حسین کا تقرر لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو فارسی میں بحیثیت لیکچرر 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر کب فائز ہوئے تھے؟ جواب ہے، احتشام حسین الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر 1961 عیسوی میں فائز ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ جواب ہے، احتشام حسین کی تصنیفی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1932 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین نے کس کی دعوت پر امریکہ کا سفر کیا تھا؟ جواب ہے، احتشام حسین نے راک فیلر فاؤنڈیشن کی دعوت پر امریکہ کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین اپنے ادبی سفر کی ابتدا میں کس کے رومانی افسانوں سے متاثر تھے؟ جواب ہے، احتشام حسین اپنے ادبی سفر کی ابتدا میں نیاز فتح پوری کے رومانی افسانوں سے متاثر تھے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کس تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ جواب ہے، احتشام حسین ترقی پسند تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد کن نظریات پر ہے؟ جواب ہے، احتشام حسین کی تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین تنقید میں کس نظریے کے قائل ہیں؟ جواب ہے، احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے، تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج یہ تصانیف سید احتشام حسین کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، احتشام حسین کے افسانوی مجموعے کا نام ویرانے ہے۔ اگلا سوال ہے، احتشام حسین کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، احتشام حسین کے سفر نامے کا نام ساحل اور سمندر ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ قول
احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے ذوق ادب اور شعور، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے ذوق ادب اور شعور، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے یہ تصانیف سید احتشام حسین کی ہیں۔ اگلا سوال ہے اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہے یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ خیال سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہے یہ بیان ناقد سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطۂ نظر۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ خیال خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ادب کے جملہ سماجی علوم، خاص طور پر تاریخ، سیاست، اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان سب سے مدد لیے بغیر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہے یہ بیان مشہور ناقد کلیم الدین احمد کا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔